خالد فتح محمد کا جو دوسرا کردار ہے محفوظ علی، ان کے افسانے کا عنوان بھی محفوظ علی ہے۔ یہاں خالد فتح محمد نے بڑے احسن انداز میں آج کل کی مادی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا۔ ایک خاندان کا کنبے کا سربراہ جب بیمار ہو کر حالت مرگ میں پہنچتا ہے تو ہسپتال میں اس کی بیوی اور بچے اس کی صحت یابی سے قطع نظر اس کے بنائی ہوئی جائیداد اور بینک بیلنس کی جمع تقسیم کے چکر میں ہیں، نہ کہ وہ اپنے اس بزرگ کی صحت اور علاج معالجے کی فکر کریں۔ اس میں مشینی زندگی کی جو کارستانی اور مشینی زندگی کی جو برائیاں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں کہ کیسے جو ایک ہمارا معاشرہ تھا جہاں بزرگ والد تو دور دادا پر دادا کا بھی اتنا احترام تھا کہ اس کی خدمت کرنا اس کی اولاد اپنے لیے خوشنودی اور بہتری کا ذریعہ سمجھتی تھی، لیکن مشینی زندگی نے، جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اب اس نفسا نفسی کے عالم میں بستر مرگ پر موجود اس خاندان کے سربراہ کی صحت سے قطع نظر اس کی جائیداد کی جمع تقسیم کے اوپر اس کی اولاد کا رجحان ہے۔ خالد فتح محمد نے بڑے بہترین انداز میں یہ چیز واضح کی ہے کہ ہمیں رشتوں اور خاندانی نظام کی پاسداری کرنی چاہیے، تبھی ایک معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد خاندانی نظام کو خراب کرنے اور خاندانی نظام سے عہدہ برآں ہونے کے بعد جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ودیت کر گئی ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے تیسرے افسانے میں خالد فتح محمد صاحب نے سڑک کے دونوں اطراف کے عنوان میں بڑا بہترین افسانہ پیش کیا ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کردار میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بھی ایک تماشائی محسوس کرتا ہے۔ شاکر جو ایک نجی کمپنی کا مالک ہے اور خود ساختہ کامیاب بزنس مین ہے، دوسری طرف ایک بہت ہی مشہور و معروف وکیل، لیکن اپنی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے اپنی عائلی زندگی سے بالکل بے خبر۔ اپنی بیگم ریحانہ میں اسے کوئی سلیقہ نظر نہیں آتا، پورے گھر کو وہ ماند کر دیتی ہے اس کی یہ عدم توجہی۔ نتیجتاً جہاں یہ فیملی سسٹم خراب ہوا تو ظاہر فطرت کے مخالف کوئی نہیں جا سکتا۔ اب فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شاکر جو نجی کمپنی کا مالک ہے لیکن اپنے گھر سے لا علم ہے اور اسے اپنی بیوی عذرا کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہاں صرف اس کا گیو اینڈ ٹیک والا فارمولہ ہے، کچھ لو اور دو۔ یہ جب ہمارے اندر مادی عوامل جب کار فرما ہو جاتے ہیں پھر انسان کی نفسیات، خاندان کے پیار، محبت، ان چیز سے آگے نکل کر ہر چیز نفع اور نقصان کے دائرے میں چلی جاتی ہے۔ تو جب فطرت کے ہاتھوں پھر دونوں مجبور ہوتے تو پھر شاکر اور ریحانہ ایک معروف وکیل کی بیوی اپنے سٹریس اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ ملاپ کے ذریعے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر اس مادی نظام اور خاندانی نظام کو برقرار رکھا جائے تو ہر انسان کو اس کے چار دیواری میں اس کی جملہ ضروریات میسر ہوں، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ خالد فتح محمد صاحب نے بڑے بہترین انداز میں غیر محسوس طریقے سے میں اور آپ آج کل جس تیزی اور نفسا نفسی کا شکار ہیں اس پہ نشاندہی کی ہے، اور ان کا کمال فن یہ ہے کہ یہ نہ صرف ناسور کی یا پھوڑے کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ اس کا تریاق اور نشتر بھی تجویز کرتے ہیں۔